حسد چیز کیا ہے؟ حسد اس چیز کا نام ہے کہ کسی دوسرے کے پاس نعمت اگر ہے تو وہ کیوں ہے؟ وہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے چھن جانی چاہیے۔ کسی کے پاس مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، رب نے زمین دے دی ہے، رب نے خوبصورتی دے دی ہے، رب نے کاروبار دے دیا ہے، جو بھی نعمت کسی کے پاس موجود ہے، یہ تمنا کرنا، یہ آرزو کرنا کہ اس سے چھین کے میرے پاس آ جائے، جسے حسد کہتے ہیں۔ ہے کوئی میرے اور آپ میں سے جو اس بیماری سے بچاؤ؟ حاسد، اس کے حسد کرنے کے 3 لیول اور درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جیسی چیز اس کو ملی ہے ویسی مجھے بھی مل جائے، جیسی دولت اس کے پاس ہے ویسی مجھے بھی مل جائے، جیسا رب نے اسے اولاد سے نوازا مجھے بھی نوازے، جیسا کاروبار رب نے اسے دیا ہے ویسا مجھے بھی مل جائے۔ اسے رشک بھی بولتے ہیں۔ کہا یہ 2 چیزوں میں کر سکتے ہیں، یہ رشک 2 چیزوں میں۔ ایک، رب نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اسے دیکھ کے رب سے کہیں کہ مالک جی ایسا تو مجھے بھی دے، میں بھی تیری راہوں میں خرچ کروں۔ اور دوسرا جس پہ آپ رشک اور حسد کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کسی کو اپنے دین کے علم سے مالا مال کیا ہے، اسے دیکھ کے آپ یہ تمنا کریں کہ مالک جی تو بھی مجھے ایسے علم سے نواز تاکہ میں تجھے صحیح طریقے سے منا سکوں، ویسے زندگی گزار سکوں جیسے تیرا حکم ہے۔ اور اس سے اگلا سٹیج حسد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کہے، حاسد کہے کہ اے اللہ اس کے پاس یہ نعمت رہے یا نہ رہے مجھے مل جائے، اس کے پاس یہ نعمت رہے یا نہ رہے مجھے مل جائے۔ اور تیسرا سٹیج، آخری سٹیج ہوتا ہے کہ حاسد یہ سمجھتا ہے مجھے نہیں ملی، مجھے نہیں ملی تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میرے پاس یہ دولت، یہ شہرت، یہ مال، یہ اولاد، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ مکان، یہ گاڑی میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 درجات ہیں حسد کے، 3 لیول ہیں حسد۔ اور یہ ایسی خطرناک اور سنگین بیماری ہے، آسمان پہ سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان رب تعالیٰ کو کہتا ہے میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور پھر اسے حسد اس بات پر ہے کہ یہ تو مسجود ملائکہ ہو گیا، رب نے تو فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا ہے اور مجھے ذوالقار دیا ہے۔ اب اس کے دل میں اس نعمت کے ملنے پر آدم علیہ السلام سے وہ حسد آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو اپنے حسد کی بنیاد پہ جنت سے نکلوا کے دم لیتا ہے۔ اور یہ ایسا لعین کام ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے، اس کرۂ ارض پہ سب سے پہلا گناہ بھی اگر ہوا تو اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، دونوں نے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی ہے، دونوں نے محنت کی، ہر ایک کی نیت الگ
قربانی کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نواز دیا گیا تو قابیل کو حسد آتا ہے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ باوجود اس کے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل اس بات پہ اپنا ذہن دوڑاتا، سوچتا کہ کیوں نہیں قبول ہوئی، حسد کرنا شروع کیا کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی۔ آخرکار اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زمین پر سب سے پہلا قتل اور خون اس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، آپ کی ذات کے ساتھ آپ کے خاندان کے لوگوں نے حسد کیا، مکہ والوں نے حسد کیا۔ ہاشم کی برادری ہے آپ کی، اور وہ کہتے ہیں ایک نوجوان اور چھوکرے کی بات مان لیں، یہ کل کا ایک غلام عربی میں بولتے ہیں لڑکے کو، یہ ایک نوجوان، اس کی بات مان لیں۔ اور قریش کے سردار ہیں تو ان کے دلوں میں حسد یوں ہے، کہتے ہیں لولا نزل القرآن، وہ کہتے ہیں قرآن اگر نازل ہونا تھا تو کسی سردار پہ نازل ہوتا، یہ تو یتیم ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے نوکر چاکر نہیں، کوئی اس کے باوات نہیں ہے، کوئی سونے کے اس کے محل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، مدینہ کے لوگوں نے اس کی